استكبروا لكم إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت کریمہ جو تلاوت کیا اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تمام ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جس کا بیان کل آیا کہ کافر لوگ کہتے تھے وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا، کہ نبیوں سے کہتے تھے کہ ہم تم کو اپنے ملک سے، اپنی زمین سے، اپنے قریہ گاؤں سے نکال دیں گے، یا تو تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ۔ وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فاوحى الیہم ربهم لنہلکن الظالمین وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہمارے نبیوں کو دھمکی دے رہے ہیں زمین سے، ملک وطن سے نکالنے کی، ہم ان سب کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ زمین کے مالک ہم ہیں، ہم جس کو چاہیں گے ان کو تباہ و برباد کرنے کے بعد اس زمین پر باقی رکھیں گے۔ ان یشأ یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اللہ کے لیے بہت آسان ہے کہ سب کو ختم کر کے دوسری مخلوق لائے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ پر یہ بہت آسان ہے۔ یہ تو ہو گیا کل کا تذکرہ۔ آج کی آیت میں بتلایا جا رہا ہے وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، یہ جتنے گرو گھنٹال تھے، چاہے فرعون ہوں، چاہے حامان ہوں، چاہے شداد ہوں، چاہے نمرود ہوں، یا ان کے متبعین، سب کے سب کل قیامت کے دن اللہ کے روبرو کھڑے کیے جائیں گے۔ وہاں بھی لوگ کوشش کریں گے کہ اچھے جو برے دنیا میں رہے ہیں اچھوں میں گھس جائیں۔ جیسے آج ہوتا ہے نا، کہیں اعلان ہو جائے کہ اچھے لوگ اس صف میں کھڑے ہو جائیں، برے لوگ اس صف میں کھڑے ہو جائیں، تو جو سب سے برا ہوگا وہ سب سے نمبر 1 پہ اگلی جگہ پر کھڑا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی اعلان کریں گے، جسے سورہ یاسین میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے جب لوگ گھس پیٹی کرنے لگیں گے اس میں گھسم پیٹی، اللہ تعالیٰ کہیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں الگ صف میں کھڑے ہو جاؤ اور نیکوکاروں کے صف میں گھس پیٹی مت کرو۔ دنیا نہیں ہے، وہاں نہیں چلے گا۔ دنیا میں امتحان کے لیے پیدا کیے گئے تھے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے دیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اختیار دیا تھا جو چاہو جیسے چاہو دنیا میں۔ اگر اللہ اختیار نہ دیتا تو دنیا دار الامتحان ہی نہ رہتی۔ انسان کی پکڑ جو ہوگی وہ اختیار ہی پر ہوگی کہ اس نے غلط کام کا ارادہ کیا، شروع کیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی کرا دیتے ہیں کیونکہ دنیا دار الامتحان ہے۔ اچھے کام کا ارادہ کیا، شروع کیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی تکمیل کو پہنچوا دیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ پکڑ جو ہوگی وہ اختیار اور ارادے ہی پر ہوگی کہ بتلانے کے باوجود کہ یہ غلط راستہ ہے کیوں اس پر چلنے کی کوشش کیا۔ تو وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب اللہ کے روبرو کھڑے کر دیے جائیں گے۔ فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، وہ کمزور جو ان کے چیلے چپاڑے ہیں یہ سب کے سب اس دن کہیں گے ارے دنیا میں تو ہم نے زیادہ فائدہ اٹھایا بھی نہیں اور ہم ان کے برابر میں کھڑے ہو گئے۔ جیسے لکھا ہے کہ دنیا میں جو بہت کنجوس ہوتا ہے اپنے مال میں تو زندگی تو جیتا ہے فقیروں کی، تنگ دستوں کی، اور حساب دینا پڑے گا اس کو امیروں جیسا، کیونکہ مال بچا بچا کے رکھا ہے نا۔ تو یہاں تو دنیا میں فقیری کی زندگی جی لیا، تنگی کی، مال سے بھی نہیں فائدہ اٹھایا، اور وہاں حساب دینا پڑے گا بڑوں کا۔ تو وہاں یہ کہیں گے کمزور لوگ کہ جو بڑوں کے پیچھے جھنڈا کے نیچے چلتے رہے، تو وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، بڑوں سے کہیں گے إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم تو آپ کے پیچھے چلنے والے تھے، چلے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اللہ کے عذاب سے کچھ ہم کو بچا پاؤ گے؟
کچھ ہم کو بتاؤ گے کوئی راستہ چھوٹنے کا؟ کہیں گے قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر اللہ نے ہم کو بچنے کا راستہ کچھ نکال دیا تو ہم تم کو بھی بتا دیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے اجزعنا ام صبرتم، کہ صبر کریں یا چیخے چلائیں، ما لی من محیص، ان کے اب بچنے کا اور چھٹکارے کا اور دنیا میں اب واپس جانے کا، کہ یہ کہیں کہ ہم چلے جائیں گے اب اچھا کام کر کے آئیں گے، تو کچھ نہیں ہے۔ اور اس دن کی منظر کشی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، کہ اس دن یہ زمین نہیں رہے گی، تانبے کی کر دی جائے گی۔ اور آتا ہے روایت میں کہ سورج جو ہے سوا نیزہ پہ ہو جائے گا، اس کے بعد امتحان کا مرحلہ آئے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، یہ جتنے بڑے گرو گھنٹال تھے، جتنے چیلے چپاڑے، سب کے سب اس دن کھڑے ہوں گے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کہ قدم ہٹانے کی اور آنکھ اٹھانے کی اور ادھر ادھر دیکھنے کی بھی طاقت نہیں رکھ پائیں گے اس دن۔ یہ قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔